ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 8واں پارہ، رکوع نمبر 17، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 80، 259، صفحہ نمبر 259 مل گیا جی؟ خطر آ گیا، تھوڑے دیر ویلے نہ آئے گا۔ پچھلے درس کا مفہوم میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ رکوع سے شروع ہوا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی وطنی لسانی قومی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے مبعوث کیا۔ دعوت کیا تھی حضرت صالح کی؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو تو صرف اللہ کی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل آ چکی ہے، اور یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے۔ اونٹنی کی تفصیل میں نے پچھلے درس پہ ذکر کر دی، اور اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کی زمین کے اندر مباح گھاس کو کھاتی پھرے، اور اس کو کسی قسم کی برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی توہین کر لو تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے۔ پھر ترغیب دی حضرت صالح علیہ السلام نے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین کے اوپر آباد کیا ہے، سرداری دی ہے، اور تمہیں زمین کے اوپر ٹھکانہ دیا ہے۔ تم زمین کے نرم حصوں کے اوپر محلات بناتے ہو، اور سخت جو پہاڑ ہیں ان کے اندر تم گھر تراش کر بناتے ہو۔ تو یہ فن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تو اس فن کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکریہ یہی ہے کہ اللہ کی تابعداری میں لگ جاؤ۔ دل و دماغ کس نے دیا ہے بھائی؟ اللہ کا۔ جسم بھی اللہ نے دیا ہے، اور جسم کے اندر توانائیاں بھی اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی ہیں، تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ نے عقل دی ہو، بندہ نماز ہی نہ پڑھے۔ اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، جانور اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمیں ان سے ممتاز کیا ہے، تو ساری مخلوق سے ممتاز کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنات اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ نعمتیں حضرت صالح علیہ السلام نے ذکر کی، اور یاد کرو ان اللہ کی نعمتوں کو، تو دوسری نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، اور زمین کے اوپر فساد نہ کرتے پھرو۔ تو سردار جو تھے ان کی قوم کے، جو بڑے سمجھے جاتے تھے، ہمیشہ بڑے لوگ، جاگیردار، نواب، چودھری، یہ لوگ حق کی مقابل آ جاتے ہیں۔ وجہ اس کی میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتائی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی وجاہت کو چوٹ لگتی ہے کسی اور کی بات ماننے کے اوپر، کہ ہم اگر اس شخص کی بات کو مان لیں تو ہم تو لوگوں کو اپنے در کے اوپر بلاتے ہیں، تو پھر سارے لوگ ادھر چلے جائیں گے، تو یہ ہمارے مقابلے میں گویا وہ کہتے کہ یہ سرداری کا دعوے دار ہے اور ہماری سرداری چلی جائے گی۔ تو سرداروں کو ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے دین حق کی دعوت کے بارے میں، کیونکہ ان کا مطمع نظر ہی وجاہت ہوتی ہے، اپنی شخصیت کا پرچار ہوتا ہے یا اپنے خاندان کا پرچار ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کا سیاسی ڈھانچہ بھی کچھ اسی طرح ہے۔ آپ وادی سون کی جو تنزلی یا جو کہہ لیں نقص کے اوپر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں، جو بھی، اس کی وجہ یہی ہے کہ 2-3 خاندان ہیں، ان کی وجاہت کو قائم رکھنے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں،
اور جو بڑے ہیں نا وہ بھی 2-3 خاندان ہیں، ان کو پتہ ہے ایک طرف سے گئے تو دوسری طرف آٹومیٹکلی آ جائیں گے، ادھر سے گئے تو ادھر آ جائیں گے۔ تو یہ تنزلی ہے، اور یہی جنگ ہے ہمارے پورے ملک کے اندر وجاہت کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی تیسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے تو وہ آدمی اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، بہتانات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں پہلے والے لوگ کہ یہ ہماری وجاہت کو ٹکر دے رہا ہے، ہماری وجاہت کے لیے چوٹ بن کر آئے۔ تو جب بھی ایک نبی دین حق کی دعوت لے کر آتا تو سرداران قوم مخالف ہو جاتے کہ یہ ہماری وجاہت کے خلاف ہے یہ بات۔ تو جو لوگ بڑے سمجھے جاتے، وہ کمزور، جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے ایمان والوں کو، ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا یہ یقین ہے کہ یہ جو صالح ہے یہ رب کی جانب سے رسول بن کر آیا ہے، تو وہ کمزور لوگ ایمان والے کہتے ہیں کہ جو یہ چیز لے کر آیا ہے ہمیں اس کے اوپر پورا یقین ہے، ہم اس کے اوپر 100% ایمان لا رہے ہیں۔ تو بڑے لوگوں نے جواب میں ان کمزور ایمان والوں کو کہا کہ ہم تو اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایمان نہیں، ہم تو منکر ہیں اس چیز کے۔ گویا وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ جب تک جس کو تم نبی مان رہے ہو اس کی دعوت کو بڑے لوگ نہیں مانیں گے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو غریب ساتھ ہے نا، یہ دین کبھی نہیں پھیلے گا۔ دین تو شروع بھی غریبوں سے ہوا ہے اور دین کی انتہا بھی غریبوں کے اوپر ہوگی۔ حضور نے فرمایا فطوبی للغرباء، غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ ہمیں انہیں غریبوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ حضور علیہ السلام تو یوں دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ پیچھے تک آواز پہنچ رہی ہے جی؟ مٹھی جی اچھا۔ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے زمرے کے اندر اٹھانا۔ یہ امام الانبیاء کی دعائیں ہیں۔ تو ہم تکبر کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم پروٹوکول کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ مشن پیغمبر کے خلاف ہے۔ تو بڑوں نے کہا کہ ہم تو نہیں ماننے والے، ہم تو انکاری ہیں، جب تک بڑے لوگ نہیں مانیں گے تمہارے نبی کی بات تو بات نہیں مانیں گے، جب تک ہی بڑے لوگ۔ تو علماء نے لکھا ہے اس مقام کے اوپر کہ جو داعی حق بڑے لوگوں کے اوپر امید لگا کر بیٹھا ہو کہ یہ بڑے لوگ حق کو مان لیں گے تو دین پھیل جائے گا، یہ اس کی حماقت ہے۔ دین ہمیشہ ہی غرباء نے قبول کیا ہے، اور غرباء ہی دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں انہی غرباء کے ساتھ مرتے دم تک رکھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اس کے پاؤں کاٹ دیے، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ پھر حضرت صالح کو بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں الٹا آکڑ کی صورت میں کہ جس عذاب سے تو ڈراتا ہے اگر تو رسول ہے تو وہ عذاب لے آ۔ تو عذاب آ گیا، ہوا آئی، فاخذتہم الرجفہ، زمین کے اوپر زلزلہ آیا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں کے اندر وہیں اوندھے ہو گئے بس۔ فتولی عنہم، حضرت صالح علیہ السلام نے افسوس کرتے ہوئے اب ان کی لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کر جب ان سے پھرے عذاب کے بعد تو فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کی پیغام کو تم تک پہنچایا، تمہاری خیرخواہی کی، لیکن تمہاری حالت یہ تھی کہ تم خیرخواہ لوگوں کو اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے۔ یہ افسوس کیا حضرت صالح علیہ السلام۔ اب ایک اور واقعہ آ رہا ہے قرآن پاک، ان واقع حضرت نوح کا واقعہ بتلایا، حضرت ہود کا واقعہ بتایا، اور حضرت صالح کا واقعہ بتلایا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا ایک واقعہ آ رہا ہے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک واقعہ آ رہا ہے۔ تو قرآن مقدس یہ امت محمدیہ کے مسلمانوں کو یہ باور کرا رہا ہے، جرت دلا رہا ہے کہ جب بھی اللہ کا ایک پیغمبر دین حق کی دعوت لے کر آتا ہے تو اس کے لیے ماحول سازگار نہیں ہوتا۔ وہ بڑی مشکلات کے ساتھ قوم کے ساتھ ٹکر لے کر دین حق کی دعوت کو پہنچاتا ہے، اور پوری استقامت، جرت اور دلیری کے ساتھ۔ اے امت محمدیہ، یہ قرآن تمہیں یہ بتلا رہا ہے، لہذا حالات کے سازگار ہونے کا انتظار مت کرو، حالات جیسے بھی ہوں دین حق کی دعوت کو پوری جرت اور پوری بصیرت کے ساتھ آپ
آپ جب پھیلائیں گے، آپ اس دعوت کو پہنچائیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ دین حق ہی غالب آئے گا۔ بات سمجھی؟ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیے۔ تو چوتھا قصہ آ گیا ہے ولوطن، اور ہم نے بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کو۔ یہاں صرف لفظ لوط کھڑا ہے، معنی پڑھیں بھائی ممتاز، آپ پڑھ لیں۔ ہم نے لوط کو بھیجا، میں آپ کی توجہ کرا رہا ہوں۔ ولوطن، یہاں تو صرف لفظ لوط کا نام کھڑا ہے، معنی کیا کر رہے ہیں مفسرین کہ ہم نے لوط کو بھیجا۔ اب میں ان کے دماغوں کو ذرا تھوڑا سا ہلانا چاہتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں ترغیب کے لیے۔ یہ بھیجا کس کا معنی ہے؟ ولوطن، یہ تو لوط کا نام ہے۔ ہم نے بھیجا لوط کو، ہم نے بھیجا، یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ کوئی کھڑا ہے ایسا لفظ؟ آپ دیکھیں قرآن کی طرف، نہیں کھڑا نا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بغیر استاذ کے سمجھ آ جاتا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لفظ کہاں ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے بھیجا؟ لوط تو کھڑا ہے، بات سمجھیے آپ نے۔ لہذا قرآن کو جس طرح باقی علوم کو سمجھنے کے لیے استاذ کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی استاذ کی ضرورت ہے۔ اگر من مانی تفسیروں کی طرف جائے گا، خود سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے کو دخل کیا، اس بارے میں بہت سخت وعید ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، یہ پیچھے آپ جائیں نا 15واں رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 59 سے، یہ 17واں ہے نا، 15واں، مل گیا 15واں رکوع، یہ پیچھے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو، بے شک ہم نے، یہاں کیا شروع ہو رہا ہے؟ لوطن۔ اس کا عطف جو ہے، یہ جو واو عاطفہ پر کھڑی ہے لوط سے پہلے، عطف وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کے اوپر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوطًا، ہم نے بھیجا لوط کو۔ اب سمجھ آئیے؟ تو مجھے بھی تو استاذ نے سمجھایا ہے نا، میں بغیر استاذ کے تو نہیں سمجھا نا، تو قرآن بغیر استاذ کے نہیں آتا۔ یہ صرف اس لیے آپ کو بات کی ہے کہ ہمارے ہاں یہ شوق پیدا ہو گیا ہے، جی مولویوں کے پاس کیوں جاتے ہو، خود قرآن سمجھو۔ وہ جس نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی تو کوئی استاذ ہے نا، وہ بھی تو کوئی مولوی ہی ہے نا۔ لہذا یہ باطل طبقے نوجوان ذہنوں کے ان کو مختل کرتے ہیں، دین حقہ سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کی توجہ کروائی۔ ولوطا، ہم نے بھیجا حضرت لوط کو، اذ قال لقومہ، جب کہا حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو۔ یہاں وہ خطاب چھوڑ دیا گیا جو پیچھے ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اخاہم والا خطاب چھوڑ دیا گیا۔ وہ حضرت صالح ان کے قومی بھائی تھے، ان کے وطنی اور لسانی بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم کے، یہ عراق میں تھے۔ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ وہ ایمان لائیں۔ حضرت ابراہیم کے گھر کے اندر بت فروشی موجود تھی، بت پرستی بھی تھی اور بت فروشی۔ ان حالات میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھیجا، گھر کے اندر بت بنتے ہیں، بتوں کی عبادت بھی کی جاتی ہے اور خداؤں کو بیچا بھی جاتا ہے۔ آج ایک کلپ میں شیئر کیتا پیر مسیر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی گولڈ شریف والے، اج دی ڈیٹ میری فیس بک آئی ڈی تے وکھائے، وہ سنن دے قابل ہے، تو یہ بات بھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ ابراہیم کس ماحول میں آیا؟ بت فروش کے گھر میں پیدا ہوا، عراق کے اندر۔ ایک بیوی ایمان لائی سارہ، اور ایک بھتیجا حضرت لوط ایمان لائے۔ یہاں سے چلے پھر ملک شام کی طرف چلے گئے، وہاں حضرت لوط جو بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم کے، اللہ نے حضرت لوط کو بھی نبی بنا دیا، اور شام کے جو جنوبی علاقہ ہے اس علاقے کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ 5 یا 4 شہر تھے، ان شہروں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام نبی کر بنا کر بھیجے گئے۔ اب وہ وطنی بھائی بھی نہیں تھے، لسانی بھائی بھی نہیں تھے، قومی بھائی بھی، لہذا اس خطاب کو چھوڑ دیا کیونکہ دوسری قوم کی طرف گئے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط نے اپنی قوم کو کہا، جس قوم کی طرف بھیجے گئے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ،
کیا تم بڑی بے حیائی کو آتے ہو، بڑی بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، وہ بے حیائی عالمین میں تم سے پہلے کسی نے وہ بے حیائی کا کام نہیں کیا، اس پورے جہان میں تم سے پہلے اس برائی کا ارتکاب کرنے والا تم ہی موجد ہو۔ کل ایک حدیث میرے خیال میں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے ان کے ایمان لانے کا ثواب مجھے ملے گا، ان کے ایمان لانے کا ثواب۔ عالم ارواح میں کالو بلا کا جواب سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ کی روح نے دیا، الستو بربکم قالو بلا۔ تو آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے ان کا ثواب مجھے ملے گا، ان کو تو ملے گا ہی ملے گا نا، مجھے بھی ملے گا کہ میں موجود ہوں اس کا۔ اور مجھ سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ایمان لائیں گے، ابو بکر تجھے ان کا ثواب ملے گا کہ تو میری نبوت کے اوپر سب سے پہلے ایمان لایا۔ اب مجھ سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے ابو بکر تجھے ان کا ثواب ملے گا۔ تو جو کسی برائی کا پیش خیمہ بنے گا وہ برائیاں اس کو بھی ملتی رہیں گی، برے کو تو ملیں گی نا، اور جو کسی اچھائی کا پیش خیمہ بنے اچھے کو اچھائیاں ملیں گی، لیکن سبب بننے والے کو، موجد بننے والے کو بھی۔ تو یہ قوم ایسی ہے جنہوں نے اس فعل بد کی ایجاد کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایک جرم وہ ہوتا ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، وہ بھی جرم ہے، وہ بھی کبھی ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے، لیکن چلو کہا جا سکتا ہے، کوئی بہانہ بنا لے، بھائی میں آج پہلا تو نہیں ہے، پہلے بھی تھی نہ رہا۔ لیکن یہ ایسی قوم، ایک ایسا جرم ہوتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور وہ شخص اس کا موجد ہو۔ قوم لوط ایک ایسی بے حیائی کی موجد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت لوط نے اس قوم کو کہا کہ تم سے پہلے کسی قوم نے، کسی فرد نے اس فعل کو نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال، اب اس فاحشہ کی تشریح ہے، انکم لتأتون الرجال، تم دوڑ کر آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتن، شہوت کی حالت میں، من دون النساء، حلال عورتوں کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے شہوت کا محل جو ہے شہوت پوری کرنے کا، وہ عورت کو جائز نکاح میں بنایا ہے۔ عورت کے ساتھ نکاح کے اندر ضمناً شہوانی جذبے کی بھی تسکین ہو جاتی ہے، اور اصل مقصد ہوتا ہے حصول اولاد، اور اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک فطری جذبہ رکھا ہے، لیکن تم نے کیا کر دیا؟ اور سلیم خلیفہ عبد الملک بن مروان، بنو امیہ کے ایک خلیفہ گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اگر قرآن اس برائی کو بیان نہ کرتا تو مجھے اس برائی کا تصور ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی ایسی بلا ہے۔ قرآن نے بتلایا کہ یہ فعل بھی دنیا کے اندر موجود تھا، اور سلیم الفطرت لوگ اس گندگی سے نفی کرتے ہیں۔ پھر اتنا برا کام، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ کم لوگ تو حدوں کو پھلانگنے والے ہو، حد سے بھی تجاوز کرنے والے ہو۔ وما کان جواب قومہ، حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی اس بری خصلت کا ذکر کیا، قوم کو اس سے منع کیا، اور انہیں یہ بھی بتلایا کہ اس برائی کی موجد بھی تم ہو۔ وما کان جواب قومہ، تو حضرت یہ حالات سازگار نہیں تھے، سازگار حالات میں بات کرنا، جی سانو لوگ خیر خواہ بن کے مشورہ دینے بات تک کرو کہندے نہ گل پہ کرے، یہ لوگ کوئی تہاڈی مننا نے مانے نہ مانے، مبلغ کی تو ڈیوٹی ہے، مبلغ کا تو فریضہ ہے اپنی بات کو پہنچانا، وگرنہ وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ فما کان جواب قومہ، نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے نکالو، اس لوط کو بھی اور جو لوط کے صحابہ ہیں ان کو نکالو اس بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بڑے آئے یہ لوگ پاک بننے والے۔ پتہ نہیں آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا، کیا کہا؟ یہ پاک بننے والے آ گئے، پاکا تے پلیتا نے کیڑے جوڑے، نن کڈو بستی چوے پلیتا نہیں ہستی۔ آج بھی آکھا وینا اوے بڑے آئے نمازی، نہیں کہا جاتا؟ کسی کو نماز کی تلقین کرو نا، بھائی بے نمازی پن گناہ ہے، تو بڑا نمازی ون تو بے نمازی نہ کے دے بیٹھا،
مختلف قسم کے گناہوں کے اوپر جب تنبیہ کی جاتی ہے تو قوم یہ جواب دیتی ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا ان کو نکالو بستی سے, ان کا ہمارے ساتھ کیا جوڑ ہے, یہ اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں, بڑے پاکیزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا. سورہ ہود میں اس کی تفصیل موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو خوبصورت نوجوان شکلوں میں بھیجا, حضرت ابراہیم کے مہمان بنے, پھر اللہ تعالیٰ قوم ان کی طرف لب کی. حضرت ابراہیم نے, حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ خدا اللہ یہ میرے مہمان ہیں, ان کے بارے میں تو مجھے رسوا نہ کرو. انہوں نے حضرت لوط کو بتایا ہم مہمان ہیں لیکن ہم فرشتے ہیں, انسانی شکل میں آئے ہیں, آپ یہاں سے راتوں رات چلے جائیں پھر تماشا دیکھنا. حضرت لوط علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر چلے گئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا. پیچھے سے جبریل امین آئے اور انہوں نے ایک پر کے اوپر زمین کے اس خطے کو اٹھایا, آسمان تک لے گئے, اوپر سے اوندا کر دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی, اور آتشیں, پھر پتھروں کے ساتھ آگ بھی تھی. قرآن کہتا ہے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر فلاں قوم کو لگنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی واقعے سے فرماتے ہیں کہ اس فعل بد کے اوپر, ہم جنس پرستی کا جو فعل ہے, اس فعل بد کے اوپر حد تو نہیں ہے, تعزیر ہے. تعزیر یہ ہے کہ ان کو پہاڑ کی اوپر چوٹی سے گرا دیا جائے اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دیا جائے, یوں قتل کر دیا جائے. اتنا بڑا گناہ ہے. اور برطانیہ کی پارلیمنٹ نے اس بل کو پاس کیا ہے. ہم جنس پرستی کو, آج یہ مہذب لوگ ہیں, اور پاکستان کی اسمبلی میں خیر سے 2008 میں نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا کہ یہ بل آیا ہم جنس پرستی کا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. فَأَنْجَيْنَاهُ, ہم نے حضرت لوط کو نجات دی, وَأَهْلَهُ, ان کے جو متعلقین صحابہ تھے ان کو بھی نجات دی. إِلَّا امْرَأَتَهُ, سوائے اس کی بیوی کے. حضرت لوط کی بیوی چونکہ کافرہ تھی, چونکہ اس زمانے میں کافر اور مومن کا نکاح آپس میں ہو سکتا تھا, لیکن شریعت محمدیہ نے اس نکاح کو جائز نہیں رکھا. نکاح کے لیے دین واحد ہونا شرط ہے, دونوں کا دین ایک ہو. اگر دین جدا جدا ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا. ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے, نکاح نہیں ہو سکتا. دونوں مسلمان ہیں, ایک نے جملہ کفریہ بول دیا تو مرد کافر ہو گیا, جب بیوی نے جملہ کفریہ بول دیا وہ کافرہ ہو گئی, تو کافر اور مومنہ کا نکاح باقی, پھر تجدید ایمان کی ضرورت پڑے گی اگر وہ کلمہ پڑھ لے دوبارہ تو. وما کان جواب قوم فانجیناہ وآلہ الا امرأتہ, بیوی کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بیوی کو ساتھ لے کر نہیں جانا, اس کو پیچھے جانا. کانت من الغابرین, وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. وامطرنا علیہم مطرا, یہاں اجمالی بیان ہے, مختصر بیان ہے. ہم نے ان کے اوپر بارش برسا دی. مطرا, ایک خاص قسم کی بارش, پتھروں کی بارش برسائی, پانی کی بارش نہیں. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین, دیکھو مجرموں کا انجام کیسے ہوا. آج بھی اس جگہ کے اوپر وہ زمین بالکل نشیبی زمین ہے, وہاں پر اس قسم کا پانی ہے, اس کو بحر لوط بھی کہتے ہیں, بحر میت بھی کہتے ہیں, جس کے اندر, اس پانی کے اندر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. آج تک اس بستی کی یہ نحوست کا یہ عالم ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت کے اوپر خطرہ ہے فعل قوم لوط کا, مجھے اپنی امت کے اوپر. حضور کو جس چیز کا ڈر تھا وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آج تو باقاعدہ سکیمیں بنائی جا رہی ہیں اس فعل بد کو آئینی پرمٹ دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف دھیان اور اپنا ڈر نصیب فرمائے. اس کے علاوہ قوم لوط کے اور جو افعال تھے, جو ان افعال میں ڈھول کے اوپر رقص کرنا, یہ قوم لوط کی ایجاد ہے. کبوتر بازی یہ قوم لوط کی ایجاد ہے. جوا قوم لوط کی ایجاد ہے. کئی چیزیں, داڑیاں مڈانا اور مونچھیں بڑھانا یہ قوم لوط کی ایجاد ہے. 10 افعال ان کے آتے ہیں حدیث کے اندر جو اس قوم نے ایجاد کیے. آج یہ امت انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہے. حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. آگے چل رہے انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہیں سورہ ہود میں کریں گے, اللہ نے توفیق دی, حیات باقی رہی تو. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی
حضرت شعیب، یہ ان کا قبیلہ تھا۔ مدین قوم بھی ہے اور مدین قبیلہ بھی ہے، اور اس علاقے کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، مدین حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام ہے، اسی سے جو نسل چلی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام۔ یہ شعیب علیہ السلام بڑے فصیح اللسان تھے، بڑے بلیغ انسان تھے۔ ان کا لقب تھا خطیب الانبیاء۔ خطیب یہ چیزیں آپ کو کام دیں گی، یہ جو ملٹیپل چوائس نہیں ہوتا ایم سی کیوز، ان میں آپ کو یہ کام دے۔ خطیب الانبیاء کس نبی کو کہتے ہیں؟ چار آپشن ہوں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام جو بھائی ہیں مدین کے، ان مدین کے والوں کی طرف بھیجا۔ قال، حضرت شعیب کی دعوت کیا تھی؟ فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو تو صرف کس کی؟ التحیات للہ۔ صرف ٹچ کر رہا ہوں، آپ کو تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ التحیات للہ، میری زبان کی عبادت بھی اللہ کے لیے، زبان سے قسم اٹھائی جاتی ہے، منت مانی جاتی ہے، غائبانہ کسی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، ما فوق الاسباب، تو یہ زبان کی عبادت ہے للہ۔ والصلوات، میرے بدن کی عبادت، رکوع سجدہ طواف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ والطیبات، اور میری مال کی عبادت، عشر زکوٰۃ منت منوتی، یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ عبادت کرو، مالی لسانی بدنی ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے۔ مالکم من الہ غیرہ، ہر نبی کی مشترکہ دعوت ہے۔ حضرت شعیب نے بھی یہ دعوت دی کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ، اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ مختار کل ہے کوئی، نہ بگڑیاں بنانے والا ہے، نہ کھوٹی قسمت ہے کوئی کھڑے کرنے والا ہے، نہ کھری قسمت ہے کوئی کھوٹے کرنے والا ہے، نہ ساری کائنات کے حالات کو کوئی جاننے والا ہے، نہ ساری کائنات کے حالات کو بدلنے والا کوئی ہے۔ ساری کائنات کے حالات کو برابر سرابر جاننے والی ذات کون ہے؟ ہر جگہ پہ موجود ہونا، ہر ایک کو دیکھنا، اندھیرے روشنی میں برابر دیکھنا، یہ صفت ہے اللہ کی، اسی کو الہ کہتے ہیں۔ مالکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس آ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی جانب سے، بینہ آ چکی ہے۔ پیغمبر کی ذات بھی بینہ ہوا کرتی ہے، پیغمبر کے اوپر جو معجزات اترتے ہیں وہ بھی بینہ ہوا کرتی ہیں، پیغمبر کے اوپر جو صحائف اور کتاب اترتی ہے وہ بھی بینہ ہوا کرتی ہے۔ تمہارے پاس بینہ آ چکی ہے، اور اس بینہ کی تفصیل نہ قرآن نے ذکر کی ہے نہ حدیث نے ذکر کی ہے، جو بھی اس سے مراد ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور قوم کو عقیدے کی دعوت دی۔ عقیدہ ٹھیک ہو، یہ عقیدہ بنیاد ہے، بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت مضبوط ہوگی، بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو ان عمارتوں کے بنانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عقیدہ بنیاد ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اعمال کی دیواریں تعمیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے عقیدہ، پھر ان کے اندر جو خرابی تھی، عملی خرابی، اس کا ذکر کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ قوم نوح شرک کے اندر مبتلا تھی، بڑی خرابی ان کے اندر یہ تھی شرک والی۔ اور قوم ہود جو تھی، قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، وہ اپنی طاقت کے اوپر غرہ تھی، مشرک تو تھے اور ان کو اپنی طاقت، جسمانی طاقت کے اوپر بڑا غرور تھا، اس کی نفی کی گئی۔ اور قوم سمود جو تھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کو اپنی فنکاری کے اوپر ناز تھا، مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ، کہ ہم بڑے انجینئر ہیں، ہم بڑے ڈیزائنر ہیں، ہم سے یہ فنون ہمیں آتے ہیں، اس کے اوپر انہیں ناز تھا۔ اور فضول خرچی کرنے کا مسرف قوم تھی، ان کو شوق تھا یادگاریں بنانے کا، جس طرح آج کے مسلمان کو یادگاریں بنانے کا شوق ہے، اسی طرح اس قوم کو ناب تول میں کمی کرنے کا گھمنڈ تھا۔ یہ ناب تول کے اندر کمی کرنے کو قابل فخر چیز سمجھتے۔ امیر سلطان صاحب یاد ہے ہتھاں دی صفائی ہے نہیں؟ چلو میں آتا ہوں ترجمہ کر کے۔ عملی خرابی، فاؤف الکیلا، بات اسی یاد ہے جی، میں اسی چاہتے ہیں نا بھائی جنت نیس مڑنا تو بنائی کہیں واسطے۔ ہاں اللہ معاف فرمائے، ایسے جملے کفریہ جملے ہیں۔ فاؤف الکیلا، ماپ کو پورا کر کے دو، والمیزان، اور وزن کو پورا کر کے دو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم،
اور لوگوں کی اشیاء کے اندر کمی نہ کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, زمین کے اندر اس کی اصلاح کے بعد فساد, شرک کرنا فساد ہے, بدعت کرنا فساد ہے, رسم کرنا فساد ہے, ماپ تول کے اندر کمی کرنا کیا ہے, فساد ہے, لوگوں کی اشیاء کے اندر کمی کرنا کیا ہے, فساد ہے. یہ فساد نہ کرو. ماپ تول کے اندر کمی. 100 روپے دا بھن گدا نا چینج, نوٹ تا کڑکنا گن گدا, آپ جڑے اس کڑکنا نوٹ تے اس اگو جڑے نا پاٹو ہے نوٹ وشکار رکھ کے تے دے چھوڑا, 90 صحیح اور 10 والا غلط. اس کو بادشاہ وچ رڑا کے دے چھڑی, نہ کوئی پتہ لگنا. یہ ناپ تول میں کمی ہے. گوبھی دا نگ بنایا نا باہروں سونے اندر کچرا, یہ قوم شعیب کا قصور تھا. یہ ماپ تول کے اندر کمی ہے. ڈیوٹی ایک ادارے کے ساتھ 8 گھنٹے کی ہے جو تنخواہ لے رہا ہے, یہ بادشاہ ہفتے چک دڑے بنی نا تنخواہ پورے مہینے نے کی نہیں. یہ ماپ تول کے اندر کمی ہے. استاد ہے, بچوں کو پڑھاتا نہیں ہے, بگاڑ لیتا ہے اپنے گھر کے کام کی. یہ ماپ تول کے اندر کمی ہے. کتنی مثالیں میں دے سکتا ہوں, وقت ہی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, حضرت تھانوی اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, وہ فرماتے ہیں علماء کو ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, لوگوں کی اشیاء کے اندر کمی نہ کرو. معاصر علماء کی تعظیم نہ کرنا ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ہے. اپنے زمانے کے ہم اثر, میں مولوی ہوں نا, میں اپنے جیسا مولوی جو میرا ہم عمر ہے میرے زمانے میں, میں اس کی تعظیم نہیں کرتا ہوتا, میں آپ وڈا. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, بڑا آدمی ہے اس کا احترام نہ کرنا. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, چھوٹا بچہ ہے بڑے کا اس کے اوپر شفقت نہ کرنا. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, لوگوں کی اشیاء میں کمی نہ کرو. حضور نے ناپ تول کے بارے میں فرمایا وزن کر کے دو تو جھکتا ہوا دو. ہمارے جو آباء و اجداد تھے نا, انہوں دا جڑا پوا ہونا ہے نا پا, وہ نہ دینے ہونے, دودھ دے نا تو وہ نہ دینے ہونے. تو ہوں جتوں دودھ تسی گن کے آنے ہیں نا, وہ تو سنو مین گنا ہے کتنا ہونا, وہ گھٹ ہو سی. حضور نے فرمایا وزن کو جھکتا ہوا دو, ماپ کو پورا کر, اس سے زیادہ دو, احسان کر کے دو. اس کے لیے ایک جملہ بول دوں تو شاید کفایت کر جائے. جس آدمی کے ذمے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا, یہ ماپ تول کو پورا کرنا ہے. جو ذمے اس کے حقوق ہیں ان حقوق کو پورا نہ کرنا, یہ ماپ تول کے اندر کمی ہے. اب ہر آدمی سمجھدار ہے, آپ سمجھدار لوگ ہیں. اگر آپ نے ایک ادارے کے ساتھ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی, میں اس لیے نوکری کہتا ہوں کہ بابا نوکری بہت مشکل عمل ہے, بڑی مشکل ہے نوکری کر کے تنخواہ حلال لینا. اس سے بہتر ہے اپنا کاروبار ہو, اس میں بھی حرام کے شائبے تو ہے ہی ہیں, اس سے بہتر ہے درایت کر لینا. وہاں بھی حرام کے شائبے ہیں لیکن نوکری میں زیادہ خطرہ ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ چھوڑ دیں, کریں حلال طریقے سے کریں, لیکن نوکری ہے. نوکری ہاں, لفظ دیر توجہ تیڈی کال تو نہیں آن والی, چھوڑیں ہوری پاسو کال آن والی. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. چلو بات ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے باقی اسباب رزق میں سے تجارت میں 9 حصے رزق زیادہ رکھا ہے تجارت میں, لیکن فرمایا کہ اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم. لینے کے لیے تو اچھے لیتا ہے, دینے کے لیے خام دیتا ہے. اپنے حقوق کا تو مطالبہ کرتا ہے کہ میرے حقوق دو, جو اس کے ذمہ ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کلرک ہیں تو روڈ پہ, وکیل ہیں تو روڈ پہ, جج ہیں تو روڈ پہ, اساتذہ ہیں تو روڈ پہ. بھئی ہمارے حقوق دو. بھئی جو تمہارے ذمہ حقوق ہیں وہ تم کہاں تک ادا کر رہے ہو؟ کبھی یہ بھی کر لی. اور خدا کی قسم اگر مسلمان یہ کام شروع کر دے کہ میرے ذمہ جتنے حقوق ہیں میں ان کو ادا کرنے والا بن جاؤں, مجھے کبھی حقوق کی بھیک نہ مانگنی پڑے. وجہ یہی ہے کہ میں بددیانت ہوں, میں حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, اس لیے میں جگہ جگہ حقوق لینے کی بھیک مانگ رہا ہوں. میں چھوٹا ہوں, میں بڑے کو عظمت دوں, میں بڑے کا احترام کروں
تو بڑا خود بخود میرے اوپر کیا کرے گا؟ شفقت کرے گا۔ میں بڑے کا ادب کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوں، شفقت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے سے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تو جو جس کے ذمہ حقوق ہیں ان کو ادا کرنا یہ ماپ تول کی پورا پن ہے، اور حقوق کو ادا نہ کرنا یہ ماپ تول کے اندر کمی ہے۔ قوم شعیب کے اندر یہ تھا۔ اس آقا میں بس سے چڑھا نا جی، کلینڈر پچھلی بار جو آیا میں اگلی چلے گیا۔ بادشاہ کمال ہے نا ساڈا، گناہ کو کمال سمجھنا، اس میں خطرہ ہے کفر کا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن نیک لوگوں کی صحبت ہو نا، نیک لوگوں کی صحبت ہو تو بندہ گناہوں سے ضرور بچ جاتا ہے، نہ بچ سکے تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ میں قید آباد اسٹیشن سے چڑھا، ریل کار جو کنیاں جاتی تھی، سرگودا سے کنیاں، وہاں بچرا جانا تھا، طالب علم تھا اس زمانے میں، 10 روپے کرایہ تھا ریل کار کا، قید آباد سے وہاں بچرا تھا۔ جو ہی میں ٹکٹ لینے کے لیے گیا، 10 روپے میرے ہاتھ میں، ریل کار چل پڑی۔ وہ کھڑی تھی اسٹیشن کے اوپر، 2 منٹ رکتی تھی، خوشاب سے سرگودا سے آ رہی تھی تو چل پڑی، رش تھا، میں دوڑ کے چل گیا۔ ذہن میں یہ تھا کہ اندر ٹی ٹی ہوگا، اس سے ٹکٹ لے لوں گا۔ ٹی ٹی وہاں بچرا تک نہیں آیا۔ اب جب میں وہاں چلا گیا نا تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتابیں اور حضرت مولانا امان اللہ صاحب کی صحبت کا یہ اثر تھا، اندر گیا، مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ صبح میں استاد محترم کو بتایا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں بچرا کے اسٹیشن سے میں 10 روپے کا ٹکٹ لے کر پھاڑ دوں گا تو گورنمنٹ کے خزانے میں چلے جائے گا۔ استاد محترم نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے اس اسٹیشن کا اپنا ایک حساب ہو، آپ جس اسٹیشن سے چڑھے ہیں نا وہاں جا کر ٹکٹ لیں 10 روپے کا اور اس کو پھاڑ دیں۔ میں پھر وہاں بچرا سے صبح قید آباد آیا اور ٹکٹ لیا اور اس کو پھاڑ دیا، گورنمنٹ کے خزانے میں اس اسٹیشن سے جمع ہو گئے۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن وہی 10 روپے میری نجات کے آگے رکاوٹ بن جائیں۔ تو یہ صحبت کا اثر تھا، اللہ والوں کی صحبت کا، وگرنہ میں بھی یہ کرتا۔ حضرت تھانوی کی کتابیں پڑھو نا، وہ اصلاح اعمال کی طرف بڑی بڑی زبردست معاون ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ حضرت شعیب فرماتے ہیں فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ اسی کے اوپر پورا درس ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، قرآن پاک کو پورا بیان کرنا ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا مس کرتا ہوں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہ ساری چیزیں کر لو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے دین اور دنیا کے حق میں بہتر ہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم کوشش کرو گے بھائی، کسی کو داؤ نہیں لگاؤ گے جی، پک وعدہ یا ارادہ جی۔ ساڈا ایک سنگی ہے نا، میں وعدے تے ارادے فرق کی تو سکے تبلیغ والے دے خلاف پہ گل کرے نا، میں کہ اللہ دے بندے سمجھن دی کوشش کر، وعدہ اور ہوتا ہے اور ارادہ اور ہوتا ہے۔ وعدہ یا ارادہ؟ ساڈا ارادہ بھائی جتھے کام نہ کرنا ہوئے تھے ارادہ جی۔ جی میں مسلمانوں دی انشاءاللہ انہوں نے زمانے نے کوئی کام ہوئے نا بھائی آسے تو انشاءاللہ جی، نہ آنا ہوئے تو انشاءاللہ، آنا ہوئے تو ضرور آسا جی، اتھے انشاءاللہ کوئی نہیں۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو بھائی اس مجلس کا کیا فائدہ ہے؟ جو سن کے جائیں اس کے اوپر کیا کریں؟ عمل کریں۔ صحابہ کرام اہل لسان نہیں تھے، سندھ کی منڈی سے گزرے، ان کے چہرے اور ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ تو عربی تھے اور یہ خطہ عجمی ہے، جہاں جہاں سے گزرے لوگوں نے چہرے اور اعمال دیکھے، لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ آج خدا کی قسم ہمارا کردار ایسا برا ہو گیا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کلمہ پڑھ کے وہ کلمے کا انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے سفر نامے پڑھو اور آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ کئی لوگ مسلمان ہوئے اور ہمارے کردار کو دیکھ کر وہ پھر کافر بن گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنی بدبختی ہے، لیکن میرا کردار بھی تو سبب بنا ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں صاحب کردار بنا دے، آمین تو کہہ دیں۔ او مشکل نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے اس سے زیادہ کی تکلیف ہی نہیں دی ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ اور دوسرا جرم ان کا کیا تھا؟ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور نہ بیٹھو ہر سڑک کے اوپر۔ کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ ہر رستے پر نہ بیٹھو۔
توعدون کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے 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 چلو. توعدون رہ گیا. ڈراتے ہو رستے کے اوپر بیٹھ کر, دھمکیاں دیتے ہو. وتصدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے مت بیٹھو. اس قوم کی ایک عادت یہ تھی, یہ رستوں کے اوپر بیٹھ کر توعدون ڈاکہ ڈال لیتے تھے. آج یہ قوم بھی کر رہی ہے, یہ امت نہیں کر رہی. قافلے لوٹ لیے, جان بھی لے گے ساتھ. ایک معنی توعدون کا یہ ہے, ڈاکہ زنی یہ قوم ڈاکہ. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ڈاکے مت مارو, زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ. وتصدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کے رستے سے نہ روکو. رستے کے اوپر بیٹھے. من آمن بہ, کن کو روکتے تھے؟ جو اللہ کے رستے کے اوپر ایمان لے آئے ان کو روکتے تھے. ان کو اب ایک اور معنی کرنے لگا ہوں. ہر رستے کے اوپر نہ بیٹھو ایمان والوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اور ان کو اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے. وہ تو منجے فاروق اعظم جمعہ پڑھن تاڑی لتا باندھے توعدون ہے, وتصدون عن سبیل اللہ ہے. تو درس قرآن میں جائے. سر میں ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں آپ کو. قوم شعیب, حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جو بندہ آتا وہ رستے میں بیٹھے ہوتے, دھمکاتے اس کو. تو ہاں لتا تڑیے باندھے سا وات منجے تو شعیب کو. وتصدون عن سبیل اللہ من آمن بہ, اور یہی حال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ایام حج میں اطراف عالم سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے. جاہلی زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نے نبوت کا اعلان کر دیا تو وہ رستوں کے اوپر بیٹھ جاتے. قریش مکہ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگاتے اور وہ لوگوں کو ڈراتے کہ یہاں معاذ اللہ ایک جادوگر ہے, اگر تم اس کی بات سنو گے تو تمہارے باپ اور بیٹے کے درمیان تفریق پیدا کر دے گا. وہ کئی لوگ حضور کے پاس آئے, ہم آپ کے جادو کا علاج کرتے ہیں. کوئی کچھ. حضرت ابو ذر غفاری کا ایمان اسی طرح ہے. وہ کہتے 1 مہینہ تک میں پڑا رہا حرم کے اندر, سوائے آب زمزم کے میرے پیٹ کے اندر کوئی نہیں گئی. میں صرف اس پہچان کے لیے کہ وہ شخص کیا دعوت دیتا ہے. ایک دن میری ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خفیہ طور پر کرائی, بس ایمان نصیب ہو گیا کہ یہ تو وہ جادوگر رہی ہیں. ہر داعی حق کی دعوت کے مقابلے میں باطل آ جاتا ہے اور دھمکیاں بھی دیتا ہے, اور جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. یہ آج نہیں ہو رہی. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ, اور ان لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ نہیں, اللہ کے رستے سے ایمان لانے والوں کو مت روکو رستوں کے اوپر بیٹھ کر. ساڑھا درس قرآن شروع جو ہے وہ جڑے چھوڑ بڑے آؤ دے گھر تھاؤں فون ہو وینے بگیے بیٹھا ہو گھر وینے اس دی چھنڈ ہو وینی. لیکن میں شکر کرنے دے چھنڈ ہو وینی وہ پکا ہو وینے اے بیٹھا ایک. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور اللہ کے رستے میں ٹیڑھ نہ تلاش کرو. اے مولویاں آکھا گیا تے پیراں آکھا گیا. ٹیڑھ احکامات کے اندر کیڑے نکالنے. جی میں تھے پلیتے وعدہ مسیتی کوئی گناہ دھونے والی مشین لگی کھڑی جی چھوٹے ویرن سارے مسیتی. ہاں یہ کفر کی باتیں ہیں. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور بھی نماز اللہ کی ڈائریکٹ ملاقات, انڈائریکٹ ملاقات ہے, میں ڈائریکٹ کرا دیتا ہوں تو بات انڈائریکٹ دی کوئی ضرورت ہے. یہ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ہے. فی سبیل اللہ کے اندر ٹیڑھ تلاش کرنا لوگوں کو ایمان سے روکنے کے لیے. بھئی نماز انڈائریکٹ ملاقات ہے اللہ کی. میں جراتی وظیفہ دسا خواب ہمیں بھرکے نظر آویں دکھایا نہیں ہے تو یہ ٹیڑھ ہے. اور ایڈی داڑھی ہونی جہاں تک بھی تک کے ڈر بنے. یہ سمجھانا نا کہ جہاں تک کہ ڈر بنے اس داڑھی کو, ایڈی داڑھی ہونی, یہ ٹیڑھ ہے. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. اس کی میں اپنے زمانے کی اپنے شہر کی مثالیں دے رہا ہوں. وہ تو پتہ نہیں
کن کن باتوں کے اندر ٹیڑھ تلاش کرتے ہو؟ مرزا قادیانی نے خاتم النبیین کے معنی میں ٹیڑھ پیدا کیا. او خاتم کا معنی آخری نہیں ہے کہ سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئے، او مہر ہے مہر. یہ اس نے ٹیڑھ پیش کیا. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. او بادشاہ گل نمازاں تے نہیں پئی، نیت تے پئی، دل صاف ہونا چاہیے. نہ نمازاں نہیں کو خدا کدا پاونیاں. یہ ہے وہ تب ہو نہا وجہ بھئی یہ دل جڑا نا یہ تو پاک ہی نماز نہ تھی سی، یہ پلید ہور وط نہ راوے، یہ صاف کیویں تھی سی. اللہ معاف فرمائے. مجھے ایک آدمی کہنے لگا بس شکر کیتا شب گاڑا تو پہلا مولوی بنا جی، لیکن تو جناب اپنا لوٹا چوا کے تو لوگوں نے پیچھے بجے وطنا، تو اپنے گھر باویں آ تسے گھڑے کو لاویں نا، تو گھڑا چاہ کے پیچھے چھوٹا وطنا. میں کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتہ نہیں کتنے ویری ابو جہل دے دروازے تے گئے نے تو میرے نبی دی سنت ہے، تو پھر مجھے تو دھکیلنا چاہتا ہے. میں کہا ہن پیاسا کوئی نہیں، ہن گھڑا چاہ کے پیچھے ٹرنا پانا. تو یہ سارے تب ہو نہائی وجہ ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو رائے حق سے ہٹانا، مختلف قسم کی چیزیں پیش کر کے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہدایت کے اوپر استقامت نصیب فرمائے. وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی، او میری قوم یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، جب تم تھوڑے تھے، جب تم فَكَسَّرَكُمْ، اس نے تمہیں زیادہ کر دیا. اس نے تمہیں مال میں تھوڑے تھے، مال زیادہ دے دیا. نفوس میں تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری نفری بڑھا دی. آج پھر نیا فتنہ آ گیا ہے، چھوٹا خاندان زندگی ہن تو ہے خطرہ بھی اس نال لا دیتا، دور دور تک لگی بنی. چھوٹا خاندان زندگی آسان، بچے دو ہی اچھے. حضور نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں، ایسے خاندانوں کے اندر شادی کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں امت کی کثرت کی وجہ سے باقی امتوں کے اوپر فخر کروں گا. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. اور انہوں نے بڑا عجیب فلسفہ دیا ہے، آبادی بڑھے گی نا وسائل رزق ختم ہو جائیں گے. بھائی تساں دیونا رزق، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. یہ سارے ڈھکوسلے، ساری من گھڑت باتیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کے طور پر ذکر کر رہے ہیں. وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے، فَكَسَّرَكُمْ، اس نے تمہیں کیا کر دیا. او بھائی کسی کا خاندان بڑا ہو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جس برادری نے بندے زیادہ ہوں لوگ انہوں نے پنگا گھینے جی، کوشش تو ہونی جی، لتاں بننے دی کوشش تو ہونی، لیکن جرت نہیں ہونی، کوشش اور طریقے نال ہونی. وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ، کئی شودے ودے ہونے انہوں نے پیچھے ہاتھ بان کے بہن بہت سارے ان کے نہیں میں نہ بنی تو ماں بھی بچا گئی. انہوں نے نہیں، ہاں اللہ سمجھ نصیب فرمائے. وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کیا، شکر ادا کرو، تم تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ بھی دیکھ لو کہ فسادیوں کا انجام کیا ہوا. جنہوں نے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا ان کا انجام بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے. پچھلی قوموں کے حالات دیکھ لو. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، انہوں نے کہا اچھا یہ کچھ لوگ تو تیرے تے ایمان لے آئے اور اسا ایمان نہیں لے آئے، وہ بھی زندہ تھے، اسی بھی، ہمیں بھی کچھ نہیں ہوا. تو پھر کافر بھی اس دنیا میں موجود ہے، ان کی معیشت مسلمانوں سے مضبوط ہے، مضبوط ہے یا نہیں؟ اسرائیل کی معیشت مضبوط ہے، امریکہ برطانیہ کی، فرانس کی مضبوط ہے ہم سے، اور ہم پس رہے ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں جتنے پر ایمان لائے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. ہم نہ مان کر تو پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اگر تم میں سے ایک جماعت آمنو، ایمان لائی، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس کے اوپر جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، میری رسالت کے اوپر ایمان لائی. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک وہ طائفہ ہے، وہ جماعت ہے جو ایمان نہیں لائی. تو ظاہراً تو دونوں برابر نظر آ رہے ہیں. اب عقیدہ تو اندرونی مسئلہ ہے، کوئی فرق نہیں سمجھ آ رہا،
فرمایا فصبروا صبر کرو حتی یحکم اللہ بیننا یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وہ ایک دن تو فیصلہ ہونا ہے نا اب کافر کی زندگی بھی یہی ہو پیدا ہونا ہے پڑھنا لکھنا ہے نوکری کرنی ہے پھر شادی کرنی ہے بچے پیدا کرنے ہیں پھر ان کو پڑھانا ہے ان کی شادیاں کرنی ہے پھر مر جانا ہے بس مسلمان کی زندگی بھی یہی ہو مسلمان کی زندگی تو یہ ہے کہ میرا ایک ایک قدم جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق چلے گا کیونکہ مجھے آخرت میں مرنے کے بعد حساب دینا ہے تو صبر کرو حتی یحکم اللہ بیننا لہذا دنیاوی زندگی کے اوپر فیصلے مت کرو اللہ ہمارے درمیان عملی فیصلہ فرمائیں گے وہو خیر الحاکمین وہاں پتہ چل جائے گا کہ تم میں اور ہم میں کیا فرق تھا ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے اندر کیا فرق تھا اللہ تعالی ہمیں ماننے والوں میں سے بنا دے پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشۃ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے ما سبقکم بہا من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين
وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُم میں کو تو رکن دیتا کو می آیا نہیں پر نالے پہلے باوڑ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج 8واں پارہ مکمل ہو گیا. تعلیم الاسلام کہاں تک پڑھی تھی؟ کوئی نشان بھی لاویا یار. ہم اس سوال پڑھ رہا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ سوال کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے. ہم ان کی امت میں ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے، اس کے رسول، پیغمبر تھے اور ہم ان کی امت میں. آگے سوال: ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب: عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے. کہاں؟ عرب کے اندر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. سوال: آپ کے والد اور آپ کے دادا کا کیا نام تھا؟ جواب: آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ. کیا نام؟ عبداللہ. اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب. عبد المطلب. پھر سوال ہے: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ جواب: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں. غالباً شاہ سیدی نے فرمایا: لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کہ آپ کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے، بس یہی جملہ ہے کہ خدا کے بعد بزرگ تر آپ ہی ہیں. قصہ مختصر کافی ہے. اس کو نشان لگا دو. پینسل ہے؟ پینسل دے دیں. بس یہاں تک مکمل ہو. یہ تعلیم الاسلام ہے، اس کو یاد کر لیا کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے.